لگے سب کو کہ یو آر میکنگ سم ایفرٹ. باقی کی بات نہیں میں کری، اونلی ان پروفیشنل لائف اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. سو نیکسٹ کیس کی طرف آتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس کو ینگ ہے، بریلینٹ ہے، اس کو کمپنی نے پروموٹ کر دیا ہے اس کو ایک لیڈرشپ پوسٹ پہ. اب لیڈرشپ پوسٹ پہ پہنچی ہے تو اس نے کہا کہ اچھا سب چیزیں پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ اب وہ کر رہی ہے کہ شروع کے جو دن ہے نا وہ ایک انفارمیشن گیدر کرنے میں ہے کہ میں جو ہے نا وہ آفس میں بیٹھ گئی اور اس نے 1 مہینہ لگا کے بہت ساری لیڈرشپ پہ بکس پڑھی ہیں کہ کیسے میں لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی ہوں، اس پوسٹ کو میں کیسے بہتر لے کے چل سکتی ہوں. تو 1 منتھ بعد یا 1.5 منتھ بعد اس کی کمپلینز جو ہیں وہ سی ای او کو جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جو نیو ہمارے پاس آپ نے باس اپلائی کیا وہ ہماری بات نہیں سنتی ہے، اس کو جو انٹرسٹ نہیں ہے یا ایسا ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہم سے چھپا رہی ہے. تو ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اوپن ہوں، لیکن اگر اوپن نہ ہو تو وہ تھوڑی پرابلمٹک سچویشن آتی ہے. تو اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سی ای او ہے وہ بھی اسے بلا کے کہتا ہے کہ ہاں بھئی تم نے یہ جو ہے یہ پراپر طریقے سے کام کیا نہیں ہے جو تمہیں رسپانسبلٹی دی تھی. تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے. تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ کیا کر سکتے تھے آپ. تو وہ لڑکی کرتی کیا ہے کہ ایک کوچ کو ہائر کرتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ بیسکلی اس نے جو غلطی کیا وہ یہ کیا کہ جب اسے پوسٹ دی گئی تو سب کے ساتھ اپنی الائنس بلڈ کرنے کی بجائے کہ کون لوگ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، کون لوگ وہ ہیں جو اسے نیو پوسٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. اس نے بکس میں ایک اپنے آپ کو شروع میں ہیڈ ڈاؤن کر کے بس اپنی کچھ ایفرٹ کرنا شروع کر دی بجائے کہ لوگوں کو انوالو کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں یا پہلے سے موجود لوگ جو اس بارے میں یا اس پوسٹ کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں وہ اس کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو یہ بیٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پوسٹ یا کوئی نیو چیز دی جائے تو اٹس بیٹر ٹو بلڈ الائنسز کہ آپ کی بہتر الائنسز کیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کی ویژن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رہنا بجائے کہ یہ کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے خود امپروومنٹ کرتے رہنا. ہر چیز شروع میں پرفیکٹ نہیں ہوتی، چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. آپ شروع سے چیزوں کو جب پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ ایک قسم کا پٹ فال آتا ہے جو کہ تھوڑا ڈیزاسٹر فیل ہوتا ہے بعد میں. ایک اور کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بیسکلی سمجھتی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں مطلب ایک وومن لیڈرشپ میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے رہنا، تھوڑا ویزیبل ہو کے رہنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ اس بات کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے، لیکن اسے ایک تھوڑی سی بیماری ہے جسے کہتے ہیں، جسے آتھر کہتے ہیں ڈیزیز ٹو پلیز، کہ ہر کسی کو خوش رکھنے کی بیماری. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے کام کو چھوڑ کے نا، مطلب چھوڑ کے نہیں کہہ رہے کہ تھوڑے اپنے ایکسٹرا ٹائم میں اپنے کلیگ کی ریکمنڈیشن پہ کچھ لوگوں کا انٹرویو لینے جاتی ہے. اب ظاہری بات ہے جہاں پہ انٹرویو لینے جائے گی وہ جہاں پہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہوگی تو اس طرح اس کا تھوڑا سا بزی شیڈول چل رہا ہوتا ہے. مین وائل کیا ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی سے اسے تھوڑا سا کام اس کے اوپر برڈنائز ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑنا جا رہی ہوتی ہے وہ سارے جو وہ انٹرویوز میں جا رہی ہوتی ہے. تو اب وہ اسے مسئلہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں کیسے منع کروں، میرا دوست میرا کلیگ کیا سوچے گا کہ میں نے منع کر دیا ہے اور منع کر دیا تو اسے کتنا برا لگے گا، میں اب اسے کیسے منع کر سکتی ہوں. تو پروبیبلی اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. اس کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پروبیبلی وہ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتی، اپنے منہ سے نہ کا لفظ ہی نہیں بول سکتی. اسے یہ بہت برا لگتا ہے کیونکہ اسے یہ بیماری تو نہیں کہہ سکتے، یہ اچھی عادت بھی ہے، لیکن اچھی عادت تب تک ہی اچھی ہوتی ہے جب وہ آپ کے لیے اچھا کر رہی ہو، لیکن اگر آپ کے لیے نقصان کرنا شروع کر دے تو وہ اچھی عادت نہیں ہوتی. تو بیسکلی اس نے کیا کیا کہ اپنی کلیگ کو لیا اور اسے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ سے سوال پوچھنے ہیں اور میں نے اس پہ نو کہنا ہے تاکہ میں اپنی زبان کو وہ آرٹیکولیٹ کروں کہ وہ نو بول سکے. تو اس طرح کر کے اس نے اپنی ایک ہیبٹ بلڈ کی جس میں وہ تھوڑے کانفیڈنٹ طریقے سے لوگوں کو نہ کر سکے. جو یہ ساری عادتیں پہلے بلڈ اپ ہوتی ہیں یا بعد میں ہم بلڈ کرتے ہیں، شروع میں جو یہ ساری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری کلچرل بیسس پہ بلڈ اپ ہوتی ہیں، لیکن
اور ہمیں ان کلچرل بیسس کی وجہ سے ہی کوئی نہ کوئی پوزیشن ملتی ہے، لیکن وہی بات کہ جو چیز آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کر آتی ہے لازمی نہیں کہ وہ آپ کو بہت بیسٹ تک لے کے جائے، بہت بیسٹ تک یا آپ کے ڈریمز تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو اسٹک کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ عادتیں انہی چیزوں میں سے ہیں جو آپ کو اسٹک کرتی ہیں، اور آپ نے ان سے انسٹک ضرور ہونا ہے اور اپنے آٹو پائلٹ موڈ کو توڑنا ہے۔ آٹو پائلٹ موڈ آپ کا وہ ہے کہ ایک عادتیں جو آپ کی بنی ہوتی ہیں وہ آپ کا کمفرٹیبل زون ہوتی ہیں، آپ کو ہمیشہ وہ کرنے میں خوشی محسوس، مطلب خوشی کیا کہ وہ کرنے میں آپ کو زیادہ انرجی نہیں پٹ کرنی پڑتی، تو آپ اس کو لے کر اس کو ہمیشہ اسی کو ہی کرنا چاہتے ہو کہ اچھا یہ کام کرنا آسان ہے، یہ کام کرنا مشکل ہے، ہاں بھی ہاں کہنا آسان ہے، چلو وہ کہہ دیں، چلو نہ کہنا مشکل لگ رہا ہے نا چھوڑو پرا، نہ نہیں مطلب کوئی نہیں کام نہیں کریں گے، نہ بھی نہیں کہتے۔ تو اس طرح کے کام کرنا بھی غلط ہے۔ اپنے آٹو پائلٹ موڈ کو ہٹا کے اپنی کچھ ہیبٹس جو آپ کو اسٹک کر کے آپ کو پھنسا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ کے ڈریمز تک پہنچنے نہیں دے رہی ہیں، آپ نے ان کو توڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اسی طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یو ڈیزرو ٹو گیٹ یور ڈریمز۔